الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا، اور اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کا پختہ یقین ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، اور اس امتحان میں جہاں ہر عمل کا ایک ظاہری پہلو ہے، وہاں ہر عمل کا ایک باطنی پہلو ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی شخص عمل کرتا رہے ساری زندگی جو ظاہراً اچھا عمل ہو، لیکن باطنی طور پر اس میں وہ بنیاد موجود نہ ہو جو اللہ کریم انسان سے چاہتا ہے، جس کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ باطن میں کیا ہے، یہ دل میں کیا چیز ہوتی ہے، اس کو اللہ کی شریعت میں ایمان کہا گیا ہے، اور ایمان کا ایک اعلیٰ ترین تقاضا اور ایمان کا ایک اعلیٰ ترین مقام جس کا نام تقویٰ ہے، یہ بھی دل کی کوئی کیفیت ہے، دل ہی کی کیفیت کا ایک نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا۔ تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ یہ ایمان اور تقویٰ اتنا اہم ہے کہ اللہ کریم نے قرآن میں کہیں بھی کسی بھی جگہ مسلمانوں کے لیے کسی انعام کا وعدہ نہیں فرمایا۔ اسلام لانے والوں کے لیے اللہ کریم نے کسی بھی دنیاوی یا اخروی کامیابی کا وعدہ نہیں فرمایا۔ مسلمان کہ میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو واللہ یحب المسلمین، یا یہ فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کو کامیاب کر دے گا، یا وعدہ مومنین کے لیے ہے یا متقین کے لیے۔ جنت کا ذکر ہوا، فرمایا متقیوں کے لیے ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، متقیوں کے ساتھ وعدہ ہے، جو تقوی والے ہیں ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ جنت ملے گی۔ مومنوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ مومنوں کو جنت ملے گی۔ یا ایمان ہے یا تقوی ہے، اسلام تو کہیں نظر نہیں آتا۔ تو بھئی اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرما دے۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، ایمان اس کی باطنی اثرات کا نام ہے۔ باطنی طور پر جب دل کی کیفیت بدلتی ہے ظاہری اعمال سر انجام دینے سے، تو اس کا نام ایمان ہے۔ یہ ایمان اعمال کی بنیاد بھی ہے، یہ اعمال کا نتیجہ بھی ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، یہ اعمال کی بنیاد بھی ہے، یہ اعمال کا نتیجہ بھی ہے۔ جب ہم اس کی بنیاد کی بات کرتے ہیں تو بڑا
نتیجہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب آدمی نیک عمل کرتا ہے، انسان نیک عمل کرتا ہے، تو اس نیکی کے نتیجے میں انسان کے دل کی صفائی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم نے نماز ادا کی ابھی، اور نماز پڑھنے سے پہلے دل کی کیفیت اور تھی، نماز پڑھنے کے بعد دل کی کیفیت اور ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے۔ جو نیک عمل انسان کرتا ہے اس کے دل کے اوپر اچھا اثر ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی برائی کرتا ہے تو برائی کا برا اثر ہوتا۔ یہ نتیجہ تو سمجھ میں آتا ہے، نتیجے کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ پہلے یہ بنیاد کیسے ثابت ہوتا ہے؟ بنیاد بھی یہی ہے، اور بنیاد سمجھنے کے لیے کیا ان پڑھ کیا پڑھے لکھے، ہر طرح کے آدمی سے، ہر طرح کے انسان سے اسلام تقاضا کرتا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے تو اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں۔ بنیاد ہوگی تو پھر اعمال کی کاؤنٹنگ شروع ہوگی، اعمال کی گنتی شروع ہوگی۔ اگر اس نے ایمان قبول ہی نہیں کیا، اگر اس نے تسلیم ہی نہیں کیا، اگر وہ دائرہ ایمان میں آیا ہی نہیں۔ لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان کچھ دیر میں آتا ہے، جو نتیجہ ایمان ہے وہ دیر میں آتا ہے، جو بنیاد ایمان ہے وہ نہ ہو تو اعمال ہوتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں جہاں کچھ اعراب، پینڈو لوگ، دیہاتی لوگ، انہوں نے آ کے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے کہ ابھی ایمان نہیں لائے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم نے تو اسلام کا اظہار کیا، اسلام قبول کیا ہے، ظاہری اعمال اختیار کیے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ایمان داخل ہوگا اس کے لیے ایک پورا کورس ورک کرنا پڑتا ہے، ایک محنت کرنی پڑتی ہے، ساری زندگی کی کوشش اور محنت ہے، پھر ایمان داخل ہوتا۔ لیکن جو بنیاد ایمان ہے اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہاں بالکل ابتدائی بات ہو رہی ہے، سورہ بقرہ کی ابتدا ہے۔ سورہ بقرہ سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کا دیباچہ ہے، اس کے اندر اللہ کریم نے دعا اور طریقہ دعا سکھایا ہے۔ دعا اور طریقہ دعا، صرف دعا نہیں سکھائی، دعا کا طریقہ بھی سکھایا کہ کبھی کسی سے جب اللہ سے مانگنا ہے نا تو پہلے اس کی تعریف بیان کرنی، جس سے مانگنا ہے اس کی تعریف بیان کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ اکبر۔ اور جب اس کی تعریف بیان کر دینی ہے تو پھر اپنی نسبت کا اظہار کرنا ہے کہ میری نسبت اس کے ساتھ کیا ہے۔ پھر یہ بتانا ہے اس کو کہ میں تیرا کیا لگتا ہوں، تو اس کو کہنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تو ہوں ہی تیرا، غلام بھی تیرا ہوں، بندگی بھی تیری، اور کرنی کیسے ہے اس کی مدد بھی تو ہی فرمائے گا تو کر لوں گا، توفیق بھی تیری، بندگی بھی تیری، توفیق بھی تیری۔ پھر جا کے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے رستے پر چلا۔ کون سا سیدھا رستہ؟ اب سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت بنیادی بات، میں صرف اس طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بہت بنیادی بات کہ دیکھیں، ہدی للمتقین، ہدایت مل جائے گی، ہر ایک کو مل جائے گی، لیکن اس کو ملے گی جو تقوی رکھے گا دل میں۔ بھئی تقوی تو نتیجہ ہے، یہ بنیاد کیسے ہو گیا؟ ساتھ فرمایا تقوی کی اکیلی بات نہیں ہے، الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ایمان رکھتے۔ تین گروہ ہیں انسان عمل کے اعتبار سے، تین گروہ، یہ ہم نے بہت سارے گروہ بنا لیے، یہ ہمارے معاملات ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں بس تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو مان لیا، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم الکافرون، اولئک ھم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے نہیں مانا، کافرین، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تیسرے وہ ہیں، تیسرا گروہ وہ ہے قالوا آمنا، جنہوں نے کہا تو یہ کہ ہم نے مان لیا ہے،
وما ہم بمؤمنین، حقیقت میں مانا کوئی نہیں ہے، مان لیا نہیں مانا، کہا کہ مانا ہے، حقیقت میں کوئی نہیں مانا۔ اس سے ہی بنیادی طور پر ہی تین گروہ ہو گئے، بنیاد مختلف ہو گئی۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مان لیا تو ان کے بارے میں فرمایا یہ عمل کے اعتبار سے تین گروہ ہیں، انجام کے اعتبار سے دو ہی ہیں، اس لیے کہ کافر بھی جہنم میں جائیں گے، منافق بھی جہنم میں جائیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، لہذا انجام کے اعتبار سے دو ہی گھر ہیں، ایک جنت ایک جہنم۔ کافر اور منافق ادھر گئے، مومن متقی بچ گئے، تو اس کا مطلب ہے کامیاب تو صرف وہ ہوگا جو مومن اور متقی ہے۔ نتیجہ بھی ایمان اور تقویٰ ہے، بنیاد بھی ایمان اور تقویٰ ہے۔ فرمایا ہدایت کسی کو نہیں ملے گی، وہ جو مانگی تھی نا سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے رستے کی تعلیم، سیدھے رستے کی ہدایت، سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق۔ فرمایا ھدی للمتقین، یہ اس کے لیے ہے جو متقی ہے، اور ساتھ فرما دیا الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ نتیجے کی بات ہم نہیں کر رہے، بنیاد کی بات کر رہے ہیں۔ بنیاد کے طور پر تقویٰ کیا ہے کہ جو شخص یہ سوچ لے اللہ اکبر کہ میرا اللہ وہ کسی معاملے میں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اللہ، میں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس میں تیری ناراضگی کی کوئی بات نہ ہو، میں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے، جس کو ہر لمحہ یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے۔ اس دوہرے احساس کا نام تقویٰ ہے۔ اگر یہ دل میں پیدا ہو گیا، یہ دل میں پیدا ہو گیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یعنی دل میں یہ خیال آ گیا کہ اللہ میں بچ بچ کے چلنا چاہتا ہوں، میں تیری ناراضگی سے بچ بچ کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے میں کیسے گزاروں، میں بچ بچ کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ بات دل میں آ گئی تو تقوی کی بنیاد پڑ گئی۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسا شخص جس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچ کر زندگی گزارنی ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اللہ کی رضامندی تک پہنچنا ہے، جس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ بغیر دیکھے ہر بات کو مان لیتے۔ یہ اس آیت سے، آیت کے اس ٹکڑے سے الذین یؤمنون بالغیب سے علماء نے غیبی امور غیبیہ کا ایک بڑی تفصیل بیان فرمائی کہ فلاں فلاں امور غیبیہ ہیں، ان پر ایمان رکھنا چاہیے۔ مثلا جنت دوزخ ہے، مثلا اللہ کریم ہے، مثلا فرشتے ہیں، اللہ کا پورا نظام ہے، اللہ کا عرش ہے، ساتوں آسمان ہے، جو چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ان پر ایمان رکھنا، یہ ساری کی ساری امور غیبیہ میں سے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ امور غیبیہ پر اور امور ظاہریہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ باتیں، وہ امور جن کو ہم امور غیبیہ نہیں کہتے، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا قرآن، مثلا کعبۃ اللہ، یعنی جن چیزوں کو ہم امور غیبیہ میں شمار نہیں کرتے ان پر بھی ایمان رکھنا فرض ہے۔ تو وہ چیزیں جس کو ہم امور غیبیہ نہیں کہتے، کیا ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ ہم میں سے کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ جبریل کو وحی لاتے کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ قرآن ہے، کس نے دیکھا ہے؟ سارا کا سارا ایمان ہوتا ہی بغیر دیکھے ہے، بغیر دیکھے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان سمجھ لیجئے، ایمان مان لینے کا نام ہے، جان لینے کا نام نہیں ہے۔ پتہ نہیں چلا، بات سمجھ میں نہیں آئی، ایمان پر فرق نہیں پڑتا۔ ایمان ہے، صرف انسان مان لے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھو، پڑھنے چلا گیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھا نہیں ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی حرج نہیں۔ ایمان تو اس چیز کا نام ہے کہ آدمی بغیر دیکھے، ہاں اگر دیکھ کے ایمان لایا نا
سمجھ کے ایمان لایا تو وہ تو ایمان ہے ہی نہیں. ایمان تو ہوتا ہی غیب پر ہے. الذین یؤمنون بالغیب. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم اگر صرف سمجھنے کے لیے کہ ہمیں کوئی آدمی آ کے خبر دے کہ یہ باہر مسجد کے باہر جو ہے اللہ نخواستہ کوئی واقعہ ہو گیا ہے یا کوئی ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے, وہاں پہ لوگ باتیں کر رہے ہیں طرح طرح کی, ہمیں آ کے کوئی خبر دے اندر آ کے, تو ہم اس کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی, کوئی ایسی افراتفری کا کوئی شور نہیں ہمیں سنائی دیا, نہ ہم نے کوئی آدمی آتے ہوئے دیکھے ہیں, ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا, تم یہ کیا بات کر رہے ہو. اگر ہم اس کو یہ کہہ دیں اور وہ کہے کہ آؤ میں تمہیں دکھا دیتا ہوں, ہم اس کے ساتھ چلے جائیں, جا کے دیکھیں وہاں پہ ہجوم اکٹھا ہو اور ہم کہہ دیں کہ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے, تو دیکھنے کے بعد ہم نے کہا نا اس کو, تو یہ دیکھنے کے بعد جو ہم نے اس کے بارے میں کہا تو حقیقت میں ہم نے اس پر ایمان کا اظہار نہیں کیا, ہم نے ایمان کا اظہار نہیں کیا. ایمان اس بات کا نام ہے, اگر ایمان ہے تو ایمان اس بات کا نام ہے شور سنائی دیا ہو یا نہ دیا ہو, آدمی نظر آئے ہوں یا نہ آئے ہوں, وہ آ کے بتائے, اگر اس کی بات سچی ہونے پر ایمان ہے تو کچھ بھی نظر نہ آیا ہو کہہ دیں کہ ہاں تو نے جو کہا وہ ٹھیک ہے, اور جو تم نے کہا وہ ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو تقاضا ایمان لاگو ہوتا ہے اس ایمان کے تقاضے پر عمل درآمد فوری طور پر شروع ہو جائے. اگر یہ ہے تو پھر ایمان ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو جہل کافر نے کہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سنا ہے تیرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کیا کہتا ہے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی, ابو جہل سے ملاقات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ابو جہل کو بتایا, وہ ساری برادری اکٹھا کر کے لے آیا, اور بڑا وہ خوش تھا اس بات پر کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو جائے گی, نعوذ باللہ من ذالک. اور اس بات پر خوشی کی وجہ سے اس راستے میں صدیق اکبر مل گئے, ان کو بتایا کہ دیکھا ہے تیرا دوست کیا کہتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کہتے ہیں, تو نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات گیا ہوں, پہلے مسجد اقصیٰ گیا ہوں, پھر ساتوں آسمان پھرے ہیں, جنت دوزخ کا سیر کیا ہے, فجر سے پہلے واپس آ گیا ہوں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا رسپانس تھا پتہ کیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو وہ کافر کہتا ہے کہ میں تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سن کے آ رہا ہوں. تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, تو فرمایا پھر یہ ہو گیا ہے. پھر چاہے زمان و مکان کے پیمانے ساتھ نہیں دیتے, میرا علم ساتھ نہیں دیتا, میری عقل اس کو نہیں مانتی, ایمان کا تقاضا یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درست فرماتے ہیں. بخاری شریف کے اندر کتاب المناقب میں ایک حدیث ہے, اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا بات ارشاد فرمانے لگے. آپ نے سابقہ بنی اسرائیل کی کوئی بات بتائی, اور آپ نے فرمایا کہ سابقہ امتوں میں ایک آدمی تھا, اس کے پاس ایک بیل تھا, اور اس نے بیل کے اوپر وزن ڈال دیا, وزن لاد دیا اس نے بیل کے اوپر, اور بیل کے اوپر جب وزن لادا تو بیل بولنے لگا, اور بیل اپنے مالک سے کہتا ہے کہ میں وزن لادنے کے لیے تو نہیں ہوں, میں تو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے ہوں. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات ارشاد فرمائی تھی کہ محفل میں سے ایک آدمی بول پڑا, اور وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیل نے بھی باتیں کی, بیل تو نہیں بولتا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا جو جواب دیا بخاری شریف کے اندر ہے, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بیل کو اللہ تعالیٰ صلاحیت دے دیتا ہے, بول سکتا ہے, کوئی دلیل نہیں دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیل بولا کہ نہیں بولا, یا ابو بکر سے پوچھ لو یا عمر فاروق سے پوچھ لو. ابو بکر سے پوچھو بیل بولا کہ نہیں بولا, عمر فاروق سے پوچھو بیل بولا کہ نہیں بولا. کیوں؟ وہ ایمان کی اس کیفیت میں ہے کہ نبی اقدس علیہ السلام کی زبان سے نکلے کہ بیل بولا ہے تو پھر بیل بولا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیواریں بولنی ہیں تو دیواریں بولنی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پتھر بولتے ہیں تو پتھر بولتے ہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے, نظر آئے نہ آئے, دماغ مانے نہ مانے, عقل میں بات آئے نہ آئے, الذین یؤمنون بالغیب, بغیر دیکھے مان لینا,
بغیر سمجھے مان لینا، اسی کا نام ایمان ہے۔ کتنا مشکل ہے یہ کرنا، آسان سا ہے۔ جو اللہ نے فرمایا سچ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سچ، اگر جس نے مان لیا اس نے ایمان اور تقوی کی بنیاد رکھ دی۔ اس پر پھر نماز پڑھے گا تو مزہ آئے گا، لطف آئے گا، پھر ایمان بڑھے گا، پھر روزے رکھے گا، پھر تقوی بڑھے گا، پھر لعلکم تتقون ہوگا، پھر اللہ کا وعدہ ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن لے جائے گا اس رستے پر۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس رستے پر لے جائے گا جس سے سیدھا رستہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جس نے مان لیا بغیر دیکھے۔ تو ایمان ہوتا ہی یہ ہے کہ بغیر دیکھے مان لیں، اور جس نے مان لیا اس کو سسٹم سمجھ آیا ہو نہ آیا ہو، یہ غلط العام ہے۔ لوگوں نے ایک مسکنسیپشن پھیلائی ہوئی ہے کہ ایمان معرفت کا نام ہے۔ ایمان معرفت کا نام نہیں ہے۔ معرفت کا مطلب ہوتا ہے ساری چیزوں کا شعور انسان کو آ جائے، ساری باتوں کا پتہ چل جائے۔ پتہ چل جانا اور بات ہے، پتہ چل جائے یا پتہ نہ چلے، تسلیم کر لینے کا نام ایمان ہے۔ جس نے مان لیا وہ ایماندار ہے، اور جس نے نہیں مانا وہ کافر ہے۔ اور جس نے کہا کہ میں نے مانا ہے، حقیقت میں نہیں مانا، دل سے سوچتا ہی رہتا پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں یہ کیوں کہا ہے، تردد میں پڑا رہا، تو اس کا مطلب اس کے اندر بھی ایمان کوئی نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ یہ بنیاد پڑے گی ایمان کی تو عمل کی بنیاد پڑے گی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں، جس کا نام اللہ نے نہیں لیا، لیکن یہ صرف میں وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان معرفت کا نام نہیں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام یا کوئی اور شخص، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور بستی تباہ و برباد ہوئی پڑی، کھنڈرات بنے پڑے، دیکھ کے حیران رہ گئے۔ زبان سے بات نکلی انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ جو تباہ و برباد بستی ختم ہو گئی، اس کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، نبی ہے، ایمان کا اندازہ کر سکتے ہیں نا کیا ایمان ہے؟ ایمان کی کیفیت نبی کی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ کرام جیسا ایمان لے آؤ ہدایت مل جائے گی۔ صحابہ کرام ایمان کا معیار، سٹینڈرڈ۔ تو صحابی کی بات ہے، تو جو نبی کا ایمان ہوگا وہ کس لیول کا ہوگا؟ وہ نبی دیکھ کے بستی کو کہتا ہے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال کے لیے موت دے دی، فَأَمَاتَ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کے لیے موت دی، پھر زندہ کیا، زندہ کر کے فرمایا کہ اب بتاؤ کتنی دیر سوئے ہو؟ کہتا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ؟ فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام، تو 100 سال سویا رہا ہے۔ اب دیکھ اللہ کی قدرت، پاس کھانا پڑا ہوا ہے، ساتھ گدھا تھا، گدھا ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں اس کی، اور یوں بالکل اس کا نام و نشان نہ رہا۔ ادھر ساتھ کھانا پڑا ہوا ہے، لم یتسنہ، کھانا جو ہے وہ باسی بھی نہیں ہوا، کھانا باسی بھی نہیں ہوا 100 سال میں۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، جو نبی ایمان کی اس سطح پہ تھا لیکن معرفت نہیں تھی، معرفت نہیں تھی، ایمان تھا، معرفت نہیں تھی۔ کیسے پتہ چلا معرفت نہیں تھی؟ سوال سے بھی پتہ چلا، اور پھر آخر میں بھی پتہ چلا۔ آیت کے آخر پہ فرمایا فلما تبین لہ، اللہ نے فرمایا دیکھ لو یہ تیرا کھانا پڑا ہے، لم یتسنہ، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہوا، گدھا ختم ہو گیا، لیکن اب دیکھ گدھا تیرے سامنے ہم بناتے ہیں، کیف ننشزھا، کیسے ہم اس کی ہڈیاں، وانظر الی العظام کیف ننشزھا، کس طرح ہم اس کی ہڈیاں جوڑتے ہیں، ڈھانچہ بناتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھے گا، تم اس کو دیکھ لینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما تبین لہ، جب ساری بات آنکھوں سے دیکھ لی تو بھلا کیا کہا؟ کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایمان پہلے بھی تھا، اب میں جان بھی گیا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ علم اب آ رہا ہے، ایمان پہلے ہی تھا، تو اس کا مطلب ہے علم ہو نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟
جاہل آدمی ہو عالم آدمی ہو، ایمان تو ایمان ہے، اور ایمان مان لینے کا نام ہے، ایمان جان لینے کا نام نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی بات بھی ساتھ ہی سنا دی ہمیں، فرمایا کہ ابراہیم کو دیکھ لو کہ ابراہیم نے کیا کہا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کر دیا، یہی سوال جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں رکھتا تو کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام فرمایا اللہ ایمان تو رکھتا ہوں، اللہ اکبر، ایمان تو رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، میں تو اپنے اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں، ایمان میں نے رکھا ہوا ہے، تسلیم کیا ہوا ہے کہ تو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، ایمان ہے، معرفت نہیں ہے، معرفت کے لیے چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اگر معرفت کے لیے چاہتا ہے تو چلے 4 پرندے لے لے، ان کو اپنی طرف مانوس کر، ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، اور پھر ان کو ذبح کر کے 4 پہاڑوں کے اوپر ان کو رکھ دے، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اور پھر تو آواز دینا تو وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے، اور جب وہ آ جائیں گے نا، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اب جان بھی لینا، پہلے مانا تھا، اب جان بھی لینا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غلبہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمتوں والی ذات ہے، ان اللہ عزیز حکیم۔ تو ایمان ہر شخص کے لیے لازمی ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا، جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من و عن تسلیم کر لینا اسی وقت، اس کا نام ایمان ہے۔ اور ایمان جب آ جاتا ہے نا تو پھر یہ ایمان چین سکون چھین لیتا ہے، صاحب ایمان آدمی کا چین ختم ہو جاتا ہے، اس کی راتوں کو نیند اڑ جاتی ہے۔ جب تک ایمان نہیں آتا تب تک آدمی جڑا رہتا ہے اور چیزوں میں، جب جو ہی مانا تو سب سے پہلے انسان کیا کرتا ہے، ایمان کا سب سے پہلا عملی اظہار کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے تو انسان فوراً اٹھ کے سرگرم عمل ہو جاتا، فوراً عمل شروع کر دیا۔ سورہ بقرہ میں یہ آخری آیات ہم اکثر پڑھتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ ایمان کی پوری تفصیل بیان فرمائی۔ یہ ایمان ہے، اور ہوتا کیا ہے، جو ہی ایمان لائے تو اس کا فوراً لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے، قالوا سمعنا واطعنا، سننے اور عمل کرنے میں درمیان میں تردد کا فاصلہ نہیں ہوتا، سوچ کا ڈسٹنس نہیں ہوتا، سمعنا ادھر کان میں بات پڑتی ہے اور فوراً عمل شروع ہو جاتا ہے، سمعنا واطعنا، بات سنی اور فوراً عمل شروع ہو گیا۔ وہ صحابی کو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جمعہ آپ پڑھا رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا اجلسو یا اجلس، کسی کو کوئی شخص کھڑا ہو گیا آپ نے اس کو کہا بیٹھ جا، صحابی باہر آ رہا تھا، اس کے کان میں آواز پڑی، آواز کس کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ اجلسو کے تھے۔ اب اس نے تحقیق نہیں کی، تردد نہیں کیا، سوچ میں نہیں پڑا میں پتہ کر لوں کس کو کہا تھا، کیسے کہا تھا، نہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فوراً تسلیم کر لو، اور تسلیم کیا اور فوراً وہیں بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو راوی کہتا ہے کہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا، تو وہ اٹھ گیا۔ میرا ایمان ہے کہ صحابی کے ایمان کی جو سطح ہمیں بتائی گئی ہے، اگر اس کو پتہ نہ چلتا کہ یہ کسی اور کے لیے کہا گیا ہے تو جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے نہ اٹھاتے وہ کبھی نہ اٹھتا، اس لیے کہ وہ ایمان کی اس سطح پہ تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے ایمان کو معیار قرار دیتا۔ تو سرگرم عمل ہو جانا، اقبال نے اس کو عشق کہا ہے، عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی۔ جب دل میں آ جاتی ہے بات تو فوراً وہ پھر یہ نہیں سوچتا کہ اب اس کا مطلب کیا ہے، اس سے نتیجہ کیا نکلے گا، کیا ہوگا، نہیں، فوراً سرگرم عمل ہو جاتا۔ عشق فرمودہ قاصد تھے سبک گام عمل،
عقل سمجھی ہی نہیں، مانی پیغام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اگر وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام سوچنا شروع کر دیتے، اوہو بہت بڑا آگ کا لاؤ ہے، تو مصلحت کا کوئی تقاضا، کوئی فتویٰ کہیں سے مل سکتا ہے، کوئی جائز رخصت کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ، یہ ایمان کا تقاضا نہیں، تقاضا ایمان کے خلاف ہے۔ اور یوں اگر اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرمائے، اس طرح کا ایمان عطا فرمائے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا بالآخرۃ ہم یوقنون۔ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ اب ایمان کی یہ بات ذہن میں رکھیے، یعنی ایمان اگر آ جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، اور ایمان قوت دے دیتا ہے انسان، یہ بہت بڑی قوت ہے۔ ایک مثال عرض کر کے میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا تو جادوگر ایمان نہیں رکھتے تھے، یعنی انہوں نے نہیں مانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو۔ وہ ایمان کس پہ رکھتے تھے؟ فرعون پہ۔ لہذا جب مقابلے کے لیے ان کو بلایا گیا تو وہ کہتے ہیں فرعون سے بارگیننگ کر رہے ہیں، فرعون سے کیا دے گا؟ جیت تو ہم نے جانا ہے، بتاؤ انعام کیا ملے گا؟ اس نے کہا بہت انعام دوں گا، مقربین میں بھی شامل کر۔ لیکن جو ہی انہوں نے دیکھا اللہ اکبر کہ ان کی رسیوں کو اژدہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کھا گیا، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ جب کوئی اور چیز ہے تو کوئی اور چیز کیا ہے یہ نہیں سمجھ میں آیا، بس یہ سمجھ میں آیا کہ جس رب کا پتہ موسیٰ اور ہارون بتاتے ہیں علیہ السلام، وہ رب سچا ہے۔ یہ بات یہ سمجھ آیا تو انہوں نے اعلان کر دیا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ کتنا فرق پڑا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے فرعون سے ڈر رہے تھے، اب وہی فرعون ہے، وقت کا سب سے بڑا طاقتور اور سپر پاور وہی فرعون ہے۔ ابھی پہلے اس سے ڈر رہے تھے، بارگیننگ اس سے ہو رہی تھی، ساری باتیں اس سے ہو رہی تھی۔ اب ایمان آ گیا ہے، نمازیں پڑھ لی تھی انہوں نے، روزے رکھ لیے تھے، کوئی محنت کر لی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا، مانا ہی ہے نا۔ قالوا آمنا، قرآن کہتا ہے قالوا آمنا برب موسیٰ برب ہارون و موسیٰ، مختلف مقامات میں مختلف الفاظ ہیں۔ تو سورہ طٰہٰ کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم ایمان لے آئے، تو اب فرعون کو بڑا غصہ چڑھا۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارا بڑا ہے کوئی جادوگر، اور پہلے سے تم نے آپس میں ساز باز کر رکھی ہے، لہٰذا میں تمہیں سزا دوں گا۔ دیکھو میں سزا کیا دیتا ہوں، پتہ اس نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے اس نے کہا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا۔ جب فرعون دھمکی دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تو کٹوا سکتا ہے نا، طاقت جو اس کے پاس ہے، وہ دھمکی خالی کھلی دھمکی نہیں ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں میں درختوں میں پھانسی چڑھا، سولی پہ لٹکا دوں گا۔ اب دیکھیں وہ دھمکی دے رہا ہے، وقت کی سپر پاور ہے، ساری طاقت اس کے پاس ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اب ان کے اندر ایمان آ گیا ہے۔ اسی فرعون کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں آگے سے؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کہا قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو نشانیاں ہمیں نظر آ گئی ہیں، اب تو جو مرضی کرتا رہے، تیری کوئی بات ہم پر اثر کر ہی نہیں سکتی۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ تو کیا کرے گا؟ ہماری اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر لے گا، ہمیں مار دے گا تو اچھا ہے، تو مار دے گا، ہم اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے۔ سارا خوف ختم، ساری پریشانیاں ختم۔ کیوں؟ اب ایمان آ گیا ہے، تو ایمان آ جاتا ہے تو ساتھ تڑپ پیدا ہوتی ہے، ساتھ اتنی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے۔ لیکن اس ایمان کے بعد پھر صاحب ایمان اور جو صاحب غیر ایمان یا غیر صاحب ایمان، ان دونوں کی زندگی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے نا
اس دنیا میں کافر بھی رہتا ہے، مومن بھی رہتا ہے، لیکن دونوں کی زندگی، لائف سٹائل وہ ایک نہیں ہو سکتا کبھی بھی، دونوں کی ترجیحات ایک نہیں ہو سکتی، دونوں کی تڑپ ایک نہیں ہو سکتی، دونوں کے منصوبے ایک نہیں ہو سکتے۔ اور مثال یہ دی الدنیا سجن المومن، کہ دنیا میں مومن تو پھر اس طرح رہتا ہے جیسے قید خانے میں رہتا ہے۔ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے جیل ہے۔ وہ جنت الکافر، کافر اس کو ہمیشہ کی زندگی سمجھتا ہے، کافر اس کے لیے منصوبہ بندی اور طرح کی کرتا ہے، مومن اس کے لیے منصوبہ بندی اور طرح کی کرتا ہے۔ اور یہ جو جیل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے نا، یہ بڑی ہی اتنی جامع اور کمپریہنسو مثال ہے کہ آپ اس کی تفصیلات کھولتے جائیں اور اس کو انفولڈ کرتے جائیں، بے شمار اس کے اندر چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جو شخص جیل میں ہو کبھی اس سے پوچھے نا، جو یا جس نے کبھی جیل دیکھی ہو، اللہ اکبر، اس سے پوچھیں کہ جب آدمی جیل میں ہوتا ہے کبھی وہ کیا سوچتا ہے، اس کے منصوبے کیا ہوتے ہیں، اس کے خیالات کیا ہوتے ہیں۔ وہ جو بیہائنڈ دی بارز ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں جیل کے اندر یہ کروں گا، میں جیل کے اندر یہ کروں، چاہے وہ عمر قید کا قیدی ہو نا، 25 سال 30 سال کی اس کو سزا دی ہوئی ہو، وہ منصوبہ ہمیشہ یہ بناتا ہے کہ جب میں باہر نکلوں گا تو میں یہ کروں گا، جب میری سزا ختم ہوگی میں باہر نکلوں گا میں یہ کروں گا، جب میں گھر جاؤں گا میں یہ کروں گا، میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا، میں اپنا گھر بناؤں گا، جو بھی اس کے منصوبے ہیں ان بارز کے پیچھے کی زندگی کے بارے میں نہیں ہوتے، بارز کے باہر کی زندگی کے بارے میں ہوتے ہیں۔ اگر یہ زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ساری منصوبہ بندی آخرت کو مد نظر رکھ کے کرتا ہے، اس دنیا کو مد نظر رکھ کے وہ پلاننگ ہی نہیں کرتا۔ کافر اور مسلمان کی، کافر اور مومن کی منصوبہ بندی کا یہی تو فرق۔ کافر منصوبہ بندی کرتا ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسی دنیا کو مد نظر رکھ کے، مومن منصوبہ بندی کرتا ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے لیکن آخرت کو مد نظر رکھ کے۔ وہی زندگی وہ گزار رہا ہے، وہی زندگی وہ گزار رہا ہے، لیکن اس کی نظر کہیں اور ہے۔ جیسے قیدی یہ سوچتا ہے کہ میں جیل سے باہر نکلوں گا تو پہلا قدم میرا کیسا ہوگا، میں پہلے قدم پہ باہر نکل کے کیا کروں گا۔ اگر ہم سوچتے ہیں اس دنیا کے قید خانے سے باہر نکلتے ہوئے جو پہلا قدم ہے، اگر اس کا خیال آتا ہے، اگر اس کے بارے میں منصوبہ بنتا ہے، اگر وہ ہماری منصوبہ بندیوں کا حصہ ہے تو پھر شکر کریں ہمارا ایمان ہے، پھر شکر کرنا چاہیے، مقام شکر ہے، الحمدللہ ایمان سلامت ہے۔ اور اگر کبھی خیال ہی نہیں آیا تو پھر فکر کریں، ایمان کی فکر کریں۔ پہلا قدم بھلا کون سا ہے اس دنیا سے، اس دنیا کی جیل سے باہر نکلتے وقت؟ پہلا قدم اللہ اکبر، موت، موت پہلا قدم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت 360 جوڑوں میں سے جان نکلتی ہے، ایک ایک جوڑ پہ اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے تلوار کا وار چلا ہے۔ 360 تلواریں جسم پہ چلنے والی ہوں، اور موت سے انکار کر کون سکتا ہے؟ نہ کوئی کافر، نہ کوئی مسلمان، نہ کوئی مومن، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ تو اگر 360 تلواریں جسم پر چلنے والی ہیں تو برداشت کر لیں گے؟ ایک تلوار برداشت نہیں ہوتی، تو 360 چلنے والی ہیں تو نہیں برداشت کر سکتے، تو فکر آتی ہے اس کی۔ اگر فکر آتی ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ موت میرے سر پہ کھڑی ہے، 360 تلواریں میرے جسم پر چلنے والی ہیں، اللہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو کوئی ایسا طریقہ بنا کہ مجھے موت کی تکلیف سے نجات دے دے، میں ایک تلوار کا وار برداشت نہیں کر سکتا۔ دن رات روتا ہے، اللہ کی منتیں کرتا ہے کہ اللہ میرے جسم پہ یہ تلواریں نہیں چلنی چاہیے، میں تو افورڈ ہی نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ مومن کی موت کی نوعیت ہی بدل دیتا ہے۔ مومن کی موت اور کافر و منافق کی موت مختلف ہے، اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دیتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے، مومن کی موت اور کافر اور منافق کی موت ایک جیسی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مثال یہ بیان فرمائی کہ جیسے کافر اور منافق کی موت ایسے ہے جیسے ریشمی کپڑا کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ڈال دیا جائے اور ایک طرف سے کھینچا جائے، کانٹے اس کے اندر چبھ جائیں اور ایک طرف سے کھینچا جائے تو جس طرح سے وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے،
اس طرح کافر اور منافق کی جان کھینچ کر نکالتے ہیں فرشتے. لیکن مومن کی جان فرمایا جیسے چمڑے کی مشک پانی کی بھری ہوئی ہو. پتہ نہیں آپ نے دیکھی کہ نہیں، بزرگوں نے دیکھی ہوگی. چمڑے کی مشک جو ہوتی ہے اس کا منہ چھوٹا نہیں ہوتا، جتنی بڑی مشک ہوتی ہے اتنا ہی منہ ہوتا ہے، بس وہ آگے سے باندھی ہوئی ہوتی ہے. اور اس کے اندر جب پانی بھرا ہوا ہوتا ہے آگے سے اس کو پوری طرح باندھا ہوتا ہے. اور اگر اس کا بند کھول دیا جائے تو جتنا اس کا پیٹ ہوتا ہے اتنا اس کا منہ ہوتا ہے. لہذا جو ہی بند کھلتا ہے پانی نکلنے میں ذرا دیر نہیں لگتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کی موت ایسے آتی ہے جیسے بھری ہوئی پانی کی مشک کا بند کھول دیا جائے. اللہ ہماری موت بھی اہل ایمان کی سی موت کرے. فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر. اگر اس پہلے قدم کی فکر آتی ہے، دن میں کتنی دفعہ خیال آتا ہے کہ اللہ ہم مرنے والے ہیں، اللہ ہماری موت آنے والی ہے، تو ہماری موت کو کافر اور منافق کی موت نہ بنانا، اللہ تو ہماری موت کو مومن کی سی موت بنا دینا. اگر دن میں فکر آتی ہے تو خوشی کی بات ہے، ایمان موجود ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان موجود ہے. پھر شکر کریں اللہ کا. اور اگر یہ فکر نہیں آتی تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس کا مطلب ہے ہماری زندگی مومنانہ نہیں ہے. پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. پھر اس سے اگلا قدم ہے قبر. اللہ اکبر. قبر پتہ نہیں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کبھی دیکھیں اس کو غور سے. کھلی ہوئی قبر، اوپر مٹی نہ بھی ڈالی ہو، آپ اس میں چند گھنٹے نہیں گزار سکتے. تو اوپر مٹی بھی ڈل جاتی ہے، آدمی منو مٹی کے نیچے اکیلا. اللہ اکبر. اور پھر اس کے میں ہونا کیا ہے. مومن بھی ہو نا، مومن بھی جس کو قبر کا عذاب نہ بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو اداسی رہتی، وہاں کوئی دن تک اداس رہتا. تصور کتنا بھیانک ہے. یہاں دنیا کا کوئی فیسیلیٹیٹڈ روم بہترین اس کے اندر فیسلٹیز ہوں، اس کے اندر ایک بندے کو بند کر دیا جائے لیکن ساتھ یہ بتا دیا جائے کہ بس آج کے بعد تم نکل نہیں سکتے یہاں سے، تو وہ گھبراہٹ سے ہی مر جائے گا. اور وہ جگہ جہاں سے کوئی بھی نکل کے کوئی آیا ہی نہیں. ہم اپنے ہاتھوں لوگوں کو دفناتے ہیں اور ہمیں کبھی فکر نہیں آئی کہ میں جب وہاں جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا. اگر یہ اس کی فکر آتی ہے اور دن میں کئی دفعہ سوچتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ قبر کی سختی میں برداشت نہیں کر سکتا، اللہ تو میرے لیے معاملہ کوئی اور کر دے، اللہ تو مالک الملک ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو میرے لیے اس کو کوئی اور طریقہ بنا دے. قبر اتنی تنگ جگہ پہ میں نہیں رہ سکتا، میں تو چند منٹ نہیں گزار سکتا. اور سارا دن رات اللہ سے منتیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، عاجزیاں کرتا ہے، اللہ تو میرے لیے قبر کے علاوہ کوئی اور راستہ بنا دے یا کوئی آسان فرما دے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تا حد نگاہ کھلا فرما دیتے ہیں. اس کی قبر تنگ نہیں رہتی، جنت کی طرف کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، تا حد نگاہ کھل جاتی ہے. اور پھر وہ وہاں پہ نہ تنگی محسوس کرتا ہے نہ پریشانی محسوس کرتا ہے. اللہ ہماری قبر کو بھی اہل ایمان کسی قبر بنائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو قبر ہے نا، یہ روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. اگر ہمیں فکر آتی ہے صبح و شام کہ اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنانا، اللہ ہماری قبر جہنم کا گڑھا نہ بنے. دکان پہ کھڑا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اچانک خیال آتا ہے اللہ میری قبر کو ویسا نہ بنا. پریشان ہوتا اور یہ پریشانی لاحق رہتی ہے، عمل ویسے کرتا ہے، سارا دن رات محنت کوشش کرتا ہے. تو اگر یہ فکر آتی ہے تو خوشی کی بات ہے، ایمان موجود ہے الحمدللہ. اور اگر یہ نہیں آتی، میں آپ ہم سب اپنی زندگیوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں. اگر اس بات کی فکر نہیں آتی تو پھر ہم اپنے ایمان کی فکر کریں. ہم جو مومنانہ زندگی کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں، ہمارا دعویٰ ایمان وہ محل نظر ہے، وہ سوچنے کی بات ہے ایمان ہے کہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس سے اگلا قدم حشر، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. ایک ایک لمحے کی زندگی گزاری ہوئی اس کا جواب دینا ہے.
جب وہ اعمال نامہ کھاتا سامنے رکھا جائے گا نا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری زندگی کی نہ کوئی چھوٹی بات اس نے چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، سارا کچھ ہی اس کے اندر لکھا ہوا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا سب کچھ سامنے پڑا ہوگا. اللہ اکبر. اور اس دن جو اس کا ماحول ہے کہ سورج قریب ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اور 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس کی جتنی کیفیات ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ اپنی جگہ، اور آگے جنت جہنم کا فیصلہ اپنی جگہ. صرف اس دن کی جو رسوائی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. دنیا میں تو ہم چھپا کے پھرتے ہیں، میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، میری زندگی کے دوسرے پہلو کیسے ہیں آپ میں سے کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے. ہم سب مسجد میں ملتے ہیں، مسجد کے علاوہ ہماری ذاتی زندگی کیسی ہے ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس دن سارے کے سارے اعمال نامے نشر کر دیے جائیں گے، ساری دنیا کو بتا دیا جائے گا. عالمی نشریاتی رابطے پر ساری دنیا کو اول انسان سے لے کر آخر انسان تک جمع ہوں گے، اور ان کو بتا دیا جائے گا کہ یہ فلاں علامہ صاحب ہیں، یہ فلاں چودھری صاحب ہیں، فلاں مولوی صاحب ہیں، صوفی صاحب ہیں، دنیا میں بڑے بنے پھرتے تھے پارسا، ان کے اصل کرتوت تو یہ ہیں. اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے. یوم تبلی السرائر، سارے کے سارے راز باہر آ جائیں گے اس دن، کوئی چیز راز نہیں رہے. اگر اس دن کی فکر آتی ہے کہ اللہ میں کیسے جواب دوں گا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا نا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے کیسے جواب دوں گا، میرے پاس تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، میرے اپنے بدعمالیوں کا میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے، میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا. جس کو یہ خیال آ گیا اور خوف لاحق ہو گیا کہ اللہ میں کیسے جواب دوں گا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر وہ اپنی خواہش کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، پھر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے. فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتے. اگر یہ فکر آتی ہے تو پھر خوشی کی بات ہے، مقام شکر ہے کہ ہمارا ایمان موجود ہے. اگر یہ کبھی فکر نہیں آئی تو آج موقع ہے اپنے ایمان کی فکر کر لیں. پھر اس کے بعد پل صراط ہے، سنا ہے نا نام اس کا. اب عجیب وہ پل ہے، جہنم کے اوپر ایک پل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. اللہ اکبر، ایسا پل اس سے کیسے گزرا جا سکتا ہے؟ فرمایا مجرمین اس سے گزرنے کی کوشش کریں گے، کٹ کٹ کے جہنم میں گرتے جائیں گے. ظاہر ہے گزرنے کی کوئی طریقہ ہی کوئی نہیں، کوئی امکان ہی کوئی نہیں کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے تو اس پر سے گزرنے کا مطلب تو اپنے آپ کو کاٹنا ہے نا، اور کٹ کے جہنم میں گریں گے. اللہ اکبر. کیا یہ فکر آتی ہے کہ گزرنا ہر ایک نے اس سے ہے، تو اللہ ہم کیسے گزریں گے؟ اللہ اتنا باریک پل جہنم کے اوپر، اتنا خطرناک، اللہ ہم کیسے گزریں گے؟ ہم نہیں گزر سکتے. دن میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. اللہ تو کوئی اور رستہ بنا، تو کوئی اور طریقہ بنا، میں وہاں سے گزر نہیں سکتا، تو میرے لیے کوئی اور سلسلہ بنا دے. اللہ کی منتیں کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل ایمان اس پل سے یوں گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے نا، اور یوں بجلی کا چمکارا آتا ہے اور بجلی ایک دفعہ یہاں ہوتی ہے، اگلی دفعہ وہاں، اگلے لمحے وہاں، بلکہ اسی لمحے ادھر سے ادھر ہوتی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ مومنوں کو اتنی آسانی سے وہ پل پار کرا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے. پھر اس سے آگے جنت جہنم کی بات ہے، لمبی باتیں ہیں، جتنی مرضی تفصیلات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائیں، قرآن نے جو بیان فرمائیں، پڑھتے جائیں. نتیجہ یہی ہے کہ آج ہمارے پاس موقع ہے ہم اپنے ایمان کی فکر کر لیں اور مان لیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اور ماننے کے بعد پختہ یقین کر لیں، اور پختہ یقین کرنے کے بعد آج ابھی اسی لمحے اللہ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ آج سے پہلے ہم نے بہت اپنی مرضیاں کی ہیں، اللہ بڑی نافرمانیاں ہوئی ہیں تیری، ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، تو معاف کرنے والا ہے،
تو ہمیں معاف کر دے، اور معافی کو تو پسند کرتا ہے۔ ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے تجھ سے معافی کے ساتھ خواستگار ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کی جتنی زندگی باقی ہے، چاہے وہ چند لمحے ہے، چاہے چند سال ہے، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ صرف تیری مرضی سے گزرے گی۔ ہم اللہ سے یہ وعدہ کر لیں، امید ہے کہ اللہ کو ہماری حالت پر ترس آ جائے گا، اور ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بن جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔